پھر حالت سفر کے اندر روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے، کون سا عمل اور کون سی صورت زیادہ بہتر ہے، اس حوالے سے میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر اس کی روشنی میں آپ بآسانی سمجھ سکیں گے کہ حالت سفر میں روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے یا کون سی صورت بہتر ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 8 سنہ ہجری میں ماہ رمضان پاک کے اندر مدینہ پاک سے لشکر لے کر فتح مکہ کے لیے مکے کی طرف روانہ ہوئے، اور وہ لشکر تقریباً 10 یا 12 ہزار پر مشتمل تھا۔ تو آپ مدینہ پاک سے فتح مکہ کے ارادے سے لشکر لے کر مکے کی طرف روانہ ہوئے، اور چونکہ رمضان کا مہینہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی روزہ تھا، اور آپ کے لشکر میں آپ کے ہمراہ صحابہ کا بھی روزہ تھا۔ اور جب آپ عصفان نامی مقام پر پہنچے، بعض روایات میں عصفان کا ذکر ہے، بعد میں قدید کا، بعد میں قدید، اور بعد میں قرال غمیم کا ذکر ہے۔ قرال غمیم یہ ایک پہاڑی ہے، اور قدید یہ ایک پانی کا چشمہ ہے جو قدید اور عصفان کے مابین واقع ہے۔ قدید یہ چھوٹے کاف کے ساتھ ہے، اور قدید یہ موٹے کاف 2 نقطے والے کاف کے ساتھ ہے۔ تو قدید، قدید، عصفان اور قرال غمیم یہ مقامات قریب قریب ہیں آپس میں، اس لیے مختلف روایات میں ان میں سے مختلف مقامات کا ذکر آیا ہے۔ تو اس روایت میں یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سنہ ہجری کو لشکر کے ساتھ فتح مکہ کے لیے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب عصفان نامی مقام پر پہنچے تو آپ سے عرض کیا گیا کہ اہل لشکر پر روزہ نبھانا دشوار ہو گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس دور کے اندر سفر کے اندر کوئی آسانی یا سہولت تو نہیں ہوتی تھی، اونٹوں پر اور پیدل سفر ہوتے تھے، اور پھر گرمی کا موسم تھا۔ تو عرض کیا گیا کہ روزہ رکھنا اور اس کو نبھانا مشکل ہو گیا ہے۔ تو آپ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں اب کیا کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پانی کا برتن منگوایا، ایک روایت میں دودھ کا بھی ذکر ہے۔ پانی کا برتن منگوایا، اور آپ نے پانی کا پیالہ اپنے ہاتھوں سے بلند کیا تاکہ تمام لشکر والے میرے اس عمل کو دیکھ لیں۔ پھر آپ نے وہ پانی نوش فرما لیا، یعنی آپ نے روزہ افطار کر دیا، یا آسان لفظوں میں کہیں کہ روزہ توڑ دیا۔ جب صحابہ کرام نے اور تمام اہل لشکر نے آپ کا یہ عمل دیکھا تو بھاری اکثریت نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی پیروی اور اتباع کرتے ہوئے اپنا روزہ افطار کر دیا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے انتہائی مشقت کے باوجود روزہ افطار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی روزہ افطار نہیں کیا، روزہ نہیں توڑا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ نافرمان ہیں، وہ نافرمان ہیں۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں، اور ان سے بڑھ کر تقوی میں زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ تقوی میں، خشیت میں، معرفت الہی میں، ہر لحاظ سے آپ بڑھ کر ہیں۔ جب آپ نے روزہ افطار کر دیا ہے تو اب باقی کو بھی چاہیے کہ آپ کی اتباع میں روزہ افطار کر دیں۔ تو جنہوں نے نہیں کیا وہ مشقت اٹھا رہے تھے، اور فرمایا یہ نافرمان ہیں، یہ نافرمان ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث پاک کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا بھی ہے اور سفر میں روزہ چھوڑا بھی ہے،
اب تمہیں اختیار ہے، چاہو تو سفر میں روزہ رکھو اور چاہو تو چھوڑ دو۔ ایک اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اور ان میں روزہ رکھنے کی طاقت تھی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ سفر میں روزہ رکھا کروں یا نہ رکھا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہو تو رکھو اور چاہو تو نہ رکھو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سفر میں روزہ نہ رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رخصت ہے، اگر تم اس کو قبول کر لو تو بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم روزہ رکھو تو اس کی بھی تمہیں اجازت ہے۔ اسی طرح ایک اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے تو دوران سفر ایک شخص پہ نظر پڑی جس کے اردا گرد لوگوں کا ہجوم تھا، اور کچھ لوگ اس شخص کے اوپر کپڑا تان کر سایہ کیے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے، کیا مسئلہ ہے، یہاں لوگوں کا ہجوم ہے اور یہ شخص کے اوپر کپڑا تان کے لوگ کھڑے ہیں، سایہ کیے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اس شخص نے روزہ رکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ روزہ اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا یا بہت زیادہ روزے کی وجہ سے مشقت وہ محسوس کر رہا تھا، تو جو رفقائے سفر تھے، جو پاس لوگ تھے، انہوں نے کپڑا اس کے اوپر تان کے سایہ کیا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورتحال دیکھی تو ارشاد فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ آدمی ایسی حالت میں روزہ رکھے کہ جب وہ اس کو معلوم ہے کہ مجھے بہت زیادہ مشقت اٹھانا پڑے گی اور میرے ساتھیوں کے لیے میرا روزہ رکھنا یہ پریشانی کا سبب بن جائے گا، تو پھر ایسی حالت میں اس کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھے، نہ اپنے آپ کو انتہائی زیادہ مشقت میں ڈالے اور نہ اپنے ساتھیوں کے لیے پریشانی کا سبب بنے۔ تو اس صورتحال کے پیش نظر آپ نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے تو ایک مقام پر قافلہ ٹھہرا، ہم نے پڑاؤ کیا، تو جن کے روزہ تھا، جن حضرات کا، جن افراد کا روزہ تھا، وہ تو قافلہ رکتے ہی اپنے سواریوں سے اترتے ہی لیٹ گئے۔ ظاہر ہے کہ گرمی کا موسم ہو اور گرمی کی شدت ہو، روزہ رکھا ہوا ہو تو آدمی کا یہی جی کرتا ہے نا کہ بندہ تھوڑا لیٹ جائے۔ تو جو روزے دار تھے وہ تو فوراً لیٹ گئے، جن کا روزہ نہیں تھا وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے خیمے نصب کیے، سواریوں کو انہوں نے پانی پلایا۔ مطلب یہ ہے کہ جو کام کی حاجت تھی وہ کام انہوں نے کیا جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا۔ تو اس موقع پر اچھا یہ سخت گرمی کا دن تھا، یہ حدیث میں اس کی تصریح ہے۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تو روزہ نہ رکھنے والے ہی سارا اجر لے گئے ہیں، یعنی انہوں نے خیمے بھی لگائے ہیں، انہوں نے سواریوں کو پانی بھی پلایا ہے، اور جس کام کی حاجت ہوگی وہ بھی انہوں نے کیے ہوں گے۔ اب جو روزے دار تھے وہ تو یہ کام نہیں کر سکتے تھے کیونکہ سخت گرمی تھی اور وہ روزہ برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا، تو اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے جب وہ صورتحال دیکھی تو اس کے پیش نظر فرمایا کہ آج تو سارا ثواب روزہ نہ رکھنے والے لے گئے۔
صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 16 رمضان کو ہم نے نبی کریم علیہ السلام کی معیت میں آپ کے زیر سرپرستی جہاد کیا۔ ہم میں سے کچھ لوگوں نے روزہ رکھا اور کچھ لوگوں نے روزہ نہ رکھا، لیکن جنہوں نے روزہ رکھا تھا انہوں نے نہ رکھنے والوں پر کوئی الزام نہیں لگایا، اور جنہوں نے نہیں رکھا تھا انہوں نے روزہ رکھنے والوں پر کوئی عیب نہیں لگایا۔ ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں معلوم ہوا کہ حالت سفر میں روزہ رکھنا یہ خود آدمی کی اپنی ثواب دید پر ہے کہ وہ خود دیکھ لے، حالات کا جائزہ لے لے۔ اگر سفر میں وہ بہت زیادہ مشقت اس کو ہوگی، اس کا روزہ رکھنا وہ اس کے لیے انتہائی دشوار ہو جائے گا اور ساتھیوں کے لیے پریشانی کا سبب بن جائے گا۔ اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو پھر یہ فرمان کو پیش نظر رکھے کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں، پھر اس بات کو پیش نظر رکھے اور پھر روزہ نہ رکھے۔ جب اللہ نے رخصت دی ہے تو اس کو قبول کر لے، اور اگر اس طرح کی صورتحال نہیں ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ موسم ٹھنڈا ہے یا سفر میرے لیے آسان ہے اور اس میں کوئی مشقت نہیں ہوگی اور میرے رفقاء کے لیے یا ساتھیوں کے لیے یا دیگر لوگوں کے لیے میں پریشانی کا کوئی سبب نہیں بنوں گا اور میں بآسانی روزہ نبھا سکوں گا، اگر یہ صورتحال ہے تو پھر وہ رکھ لے۔ تو یہ اختیار ہے حالت سفر میں مسافر کو کہ وہ اپنے حالات کو پیش نظر رکھ کے اپنی ثواب دید کے مطابق چاہے روزہ رکھے اور چاہے نہ رکھے۔